अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, अगर खित्ते की बात की जाए तो यहाँ पे सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। जहां इस वक्त अफगानिस्तान में गहमा गहमी और अफरा तफरी चल रही है, तो उसके असरात और समरात पाकिस्तान के ऊपर भी काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में तेजी से गिरती हुई नजर आई। इसके एक और असर यह भी हुआ कि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आई, जिसका असर फिर ये हुआ कि जो कीमतें हैं, जो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आए। आज अवाम के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो शायद अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल नहीं, उनको इस बात से भी शायद फर्क नहीं पड़ता कि खित्ते में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अगर अवाम को सही मानों में किसी बात से फर्क पड़ता है तो वो है महंगाई। और महंगाई का असल ताल्लुक एक तरीके से कहा जा सकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस से है। आज पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बुलंद तरीन सतह पे देखी जा रही है, तो साथ साथ अवाम के लिए एक और सहूलत होती थी जो कि सीएनजी कहलाती थी। सीएनजी को भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, या कहा जाए नापैद हो चुकी है। गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता दौर में काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए, आरएलएनजी लाया, इंट्रोड्यूस कराए, मुतारिफ कराए, लेकिन तमाम तर कोशिशों, काविशों, बातों और दावों के बावजूद भी आज अवाम महंगा फ्यूल खरीदने पे मजबूर है। इसी मौके पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में बहुत ही खास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब, जो कि सदर हैं कराची तट ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुएब खान जी, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के। इसमें साथ हमें ज्वाइन करें समीर नजमुल हसन साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सिंध जोन के, और साथ में हमें ज्वाइन करें अनवार शेख साहब, जो कि सीनियर सहाफी हैं। और इन तमाम तर मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर मसला कहाँ है। इमरान खान साहब की हुकूमत इतने अरसे के बावजूद भी इस एक मैटर के ऊपर अभी भी काम करती हुई नजर क्यों नहीं आती। इरशाद साहब, मैं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, मुझे आप जरा बताएं तो ये आखिर हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है। आज ना पेट्रोल की प्राइसेस में कंट्रोल आ रहा है, सीएनजी नापैद हो चुकी है, और महंगाई का इसके ऊपर बराह रास्त असर है। क्यों नहीं इमरान खान साहब की हुकूमत इस पे काम कर पा रही? देखिए जी, हम जो समझ रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ 100% सही हो, लेकिन हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, ट्रांसपोर्ट में एक तजर्बा है, ज़माना हो गया कराची शहर की नुमाइंदगी करते हुए और मुल्क के हालात भी देखते हुए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क में, सबसे पहली बात तो ये अफरा तफरी, जैसे आपने अफगानिस्तान का भी अभी जिक्र किया, और वो तो वहाँ तो हालात पे ऊपर नीचे होते रहेंगे और उसका असर हमारे मुल्क में पड़ता रहेगा। लेकिन मईशत की जब तक प्लानिंग सही नहीं होगी, आप 2 महीने बाद वज़ीर ख़जाना बदल दें, फिर 6 महीने बाद एक और बदल दें, ये एक फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जो निज़ाम है, मईशत है, उसमें ताजरों का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा दारोमदार है। तो लिहाजा आप जब तक इन लोगों को स्टेक होल्डर्स, अभी मैं पिछले आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि 1100 अरब रुपए कराची में मुख्तस किए गए इमरान खान साहब ने कराची के लिए एक पैकेज दिया। अब वो पैकेज देने के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए कितने पैसे रखे गए? मैं स्टेक होल्डर हूँ और मैं यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक मेरी नुमाइंदगी है, मुझे अभी तक किसी ने नहीं बुलाया यार आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसी चीज़ें जो हैं ये मायूसी फैलाती हैं और इस तरह लोग बददिल होते हैं, कोई तामन करने के लिए तैयार नहीं। जब आप सत्यानाश कर देंगे माइशत का, देखें कोरोना वायरस तो सारी दुनिया में है ना, एक पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इसको फेस भी करना है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन आप बिला जवाज पाबंदियाँ लगा के, ताजरों पे पाबंदियाँ लगा के वो चीख रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टर चीख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप बजाय इससे दुकानें बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, आप एक कानून बनाएं, सख्ती करें कि मास्क और सैनिटाइजर ये इस्तेमाल करें, लोग हर जगह इस्तेमाल करें। रोडों पे आप जाके देखें तो नजर ही आता है कि कोई हुकूमत नहीं है, मुझ समेत, और कोई कुछ पाबंदी नजर नहीं आती। लिहाजा आप वो काम करें जो करने के हैं। ये कोई तरीका नहीं है सीएनजी को बंद कर दें, पेट्रोल को बंद कर दें, ताजरों को बंद कर दें, ट्रांसपोर्ट। आपने देखा कि मार्च 2020 में कोरोना वायरस आया, उसके बाद 2.5-3 महीने हम लोग खड़े रहे, जो हम ट्रांसपोर्ट चलाने वाले, इसी तरह सारे लोग बड़े मुतासर हैं। मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, पहली बात तो ये है कि वो आदत डालें, स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके साथ बात करें। आप इस्लामाबाद में बैठे बैठे नादिर शाही एक आर्डर कर देंगे, आपके मशीर तो वही हैं जो में सियासी बात हो जाएगी, लेकिन
وہ چور ڈاکو کرتے 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 چور تو سارے اپنے پاس بلائے ہوئے ہیں، ٹھیک تو ہو پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ شعیب صاحب، شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنے کی بات کریں، پابندیاں لگانے اور ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. سی این جی کے اوپر کیا معاملات ہیں؟ آج کل سنا ہے کہ سی این جی ناپید ہو چکی ہے، شاید آنے والے کچھ سالوں میں سی این جی کا نام و نشان بھی نہ نظر آئے. ایسا ہی کچھ ہوگا جیسے مریخ پہ پانی نہیں دستیاب ہے آج، سی این جی کی بھی صورتحال ویسی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو جی وینس ٹی وی کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ ہمیشہ ہمیں بلاتے ہیں اور کرنٹ ایشوز پہ بات کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ہم اپنا موقف آپ کے آگے بیان کر سکتے ہیں. اب آپ نے سی این جی کی بات کی تو اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا سمجھ لیں، 2 منٹ کے لیے مجھے موقع دیں. مشرف دور میں ہمیں کہا گیا کاروباری طبقے کو کہ آپ سی این جی انڈسٹری میں آئیں، اور لاتعداد فیسلٹیز دی گئی. مشین امپورٹ کرنے پہ کوئی ڈیوٹی نہیں تھی. تمام اداروں کو کہا گیا کہ جی سی این جی کو پروموٹ کریں. ہمیں کہا گیا، ہمیں بلایا گیا، ہم سے وعدے کیے گئے، ہم سے ریٹن معاہدے ہوئے، اور بہت سارے لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہو گئے کیونکہ ایک چام تھا. گورنمنٹ چاہتی تھی کہ سی این جی کو فروغ دیں اور پیٹرول کے اوپر بوجھ کم کریں. اس وقت ہمارا یہ ان سے معاملات طے ہوئے کہ جی سی این جی ہمیشہ پیٹرول کے بنسبت 30-70 کا ریشو رہا کرے گا، اور پیٹرول مہنگا ہوگا اور سی این جی سستی ہوگی. مطلب 30% تک کی کنزیومر کو بچت ملے گی. یہ ریشو ہمیشہ رہے گا. ہم سے ریٹرن میں بھی کمٹمنٹ ہوا، ہمیں یقین دہانی کرائی گئی گورنمنٹ آف پاکستان نے. ہم کسی شخصیت کا نام نہیں لیتے، ہمیں تو گورنمنٹ آف پاکستان تو ابھی موجود ہے نا جی. شخصیات بدلی ہوتی رہتی ہیں، پارٹیاں بدلی ہوتی رہتی ہیں. ہم اس سیکٹر میں آئے، ہم نے اربوں ڈالروں کی انویسٹمنٹ کی، آئے، کام شروع کیا اور سلسلے کو شروع کیا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ پولوشن فری کراچی، خصوصاً کراچی کی بات کریں، پولوشن ختم ہوا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوا. پیٹرولیم امپورٹ کرنے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو جو لاکھوں کروڑوں ڈالر کتنا بچ جاتا ہے اس کی بچت دی. 5 سالوں کا اگر میں تخمینہ لگاؤں تو 5 سالوں میں یا 5 سال سے قبل کتنا % آپ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر بچا لیا کرتے تھے؟ ہم نہیں بچاتے سر، گورنمنٹ کو بچت ہوتی ہے. اب چلیں آپ ذریعہ بن آپ جاتے ہیں. گورنمنٹ پیٹرول امپورٹ کرتی ہے نا سر، اس کو ظاہر ہے اس کی کاسٹ دینی ہوتی ہے. ڈالر کی بچت ہوتی ہے، زر مبادلے کی بچت ہوتی ہے. RLNG امپورٹ ہو رہی ہے اب تو. سر وہی بیک گراؤنڈ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا آپ کو. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ ہم پہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب نازل کیا گیا. جی گیس ہے نہیں. ایک شروع سے ایک پیٹرن بنا کہ جی 4 دن آپ کو گیس ملے گی، 3 دن نہیں ملے گی. ہم نے جیسے تیسے برداشت کیا. پھر اس سیکٹر کو بند کر دی، جی گیس ہی نہیں ہے. 3 مہینے تک یہ سیکٹر بند رہتا ہے. اب آپ بتائیں ایک جگہ پہ 3 مہینے کے لیے آپ نے تالا لگا دیا، اسے کسٹمر کہاں جائیں گے؟ اس کو آلٹرنیٹ فیول تو چاہیے، گاڑی تو نہیں رک سکتی. لوگ ڈسٹرب ہوئے. سپریم کورٹ کے حکم پہ پبلک ٹرانسپورٹ شفٹ ہوئی سی این جی پہ، اور اس کے بعد اس کی کوئی شنواسائی نہیں ہوئی. حالانکہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ کب ٹرانسفر ہوئی تھی سر؟ یہ 2006 کی بات ہے. ایک وکیل چلے گئے تھے سندھ ہائی کورٹ میں کہ بسیں دھواں دیتی ہیں. اس کے بعد حکم ہوا ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا. اب بسیں کس پہ چلتی ہیں؟ اب تقریباً جی جب یہ آرڈر ہوا اس کے بعد سی این جی بھی سستی تھی، 45-50 روپے سے شروع ہوئی. تو ہم نے اپنی بسیں ساری کنورٹ کر دی. 90% کے قریب بسیں، منی بسیں، کوچز ہم نے کنورٹ کر دی سی این جی پہ. اب اس کے بعد نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ ڈیزل پیٹرول کی قیمت مناسب رہی. پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے مہنگی ہوئی، پھر ان کے آنے کے بعد جو حالات ہیں، یہ فیکٹر جو سامنے آتے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں. اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی پارٹی کی وکالت کر رہا ہوں. بہرحال ایک اور بات میں اچھی بات کرتا جاؤں جو میرے خیال میں مجھے کہنا چاہیے. مشرف صاحب کے دور میں جو ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں زیادہ نہیں بڑھی، وہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آئل کمپنیز کو مشرف صاحب سبسڈائز کرتے تھے، سبسڈی دیتے تھے. 6 مہینے سال تک قیمتیں نہیں بڑھتی تھی، اور پھر اس میں پمپ والے بھی سی این جی تو اس دوران آ چکی تھی، لیکن ان کو بھی فائدہ ہوتا تھا، ٹرانسپورٹروں کو فائدہ ہوتا تھا. اب وہ سبسڈی ان کے دور کے جانے کے بعد ختم ہو گئی. اب صورتحال جو میرے خیال میں ابھی یہ چل رہی ہے کہ ابھی 1-2 مہینے پہلے 124 روپے سی این جی تھی، اب پھر 140 پہ کر دی گئی، پھر 150 پہ کر دی گئی، اب 180 پہ کر دی گئی. تو اب میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہماری بس سی این جی پہ تو کوئی نہیں چلے گی. بس ہو گئی میرے خیال، بے بس ہو گئے، بے بس ہو گئے. لیکن شعیب صاحب دیکھیں جی میں وہ بات مکمل کر لوں. پھر سی این جی کی اویلیبلٹی نہیں تھی اور سی این جی ناپید ہونے لگ گئی، نایاب ہونے لگ گئی.
اور سی این جی کسی سیکٹر کو نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہو اور گیا. سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں ہر سال عالمی جنگ لگ جاتی ہے, ہر سیکٹر کو جو ہے نا گیس نہیں ملتی. وہ کرتے صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. اس سال سر گرمیوں میں بھی گیس نہیں تھی. پھر ایل این جی آئی, متعارف ہوئی, ایل این جی کے ٹرمینل بنے. ہمیں پچھلے سال مجبور کیا گیا, تھریٹ دی گئی, دھمکی دی گئی ایس ایچ جی سی کی طرف سے کہ اگر آپ ایل این جی پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کا سیکٹر آج کے بعد سے بند, آج ہی تالے لگا دیں. اور ہمیں یہ شورٹی دی گئی کہ ہم ایل این جی پہ جب آپ شفٹ ہو جائیں گے تو ہم آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے. ایل این جی بہت مہنگی تھی, لوکل گیس سستی تھی. ہم نے صرف اس لالچ کے تحت کہ جی ٹھیک ہے ہماری لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, کنٹینیو کاروبار چلے گا, مہنگی گیس مل رہی ہے, چلیں خیر کوئی بات نہیں, ریاست کی اور جو عوامی مفاد کی خاطر ہم لوکل گیس سے وڈرا ہو گئے. اب ہمیں نہیں مل سکتی, ایک دفعہ وڈرا ہو گئے تو وڈرا ہو گئے. اب ایل این جی, پھر ایل این جی میں بھی وہی معاملات شروع ہو گئے, ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ لوڈ شیڈنگ. سر یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. سمیر صاحب ذرا آپ بتائیں, تو سندھ زون کو بڑا باریکی سے دیکھتے ہیں, جانچتے ہیں. سندھ بلوچستان میں تو گیس کے وافر ذخائر ہوا کرتے تھے, اور جب یہ پالیسی بنائی ہوگی کہ سی این جی متعارف کروائی جا رہی ہے, تب اس بات کو مد نظر تو رکھا ہوگا حکومت نے اس وقت کی کہ یہ سی این جی یا یہ جو گیس کے ذخائر ہے کتنے عرصے تک ہمارے لیے کارآمد رہیں گے. آپ کو نہیں لگتا یہ بس اجرت میں فیصلہ کیا گیا, یا اب جو معاملات ہیں وہ اس میں کچھ اجرت دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو کہ ہمیں تھوڑا سا ان کو نظر میں رکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو پروڈیوسنگ صوبہ ہے وہ صوبہ سندھ ہے, جو کہ تقریباً 72% گیس پروڈیوس کرتا ہے. چونکہ یہ سوئی کے مقام سے پہلی دفعہ نکلی تھی, اس لیے اس کو سوئی گیس کا نام دیا گیا بلوچستان سے. بلوچستان ٹوٹل 10% گیس پروڈیوس کرتا ہے. 72% گیس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن صورتحال تو معذرت سے یہ ہے کہ اس وقت نہ سندھ میں گیس ہے نہ بلوچستان میں گیس. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو سندھ سے گیس نکلتی تھی پہلے, وہ نکلتی تھی تقریباً 2700 MMCFD گیس, جو اب کم ہو کے اس ٹائم پہ تقریباً 2200 MMCFD رہ گئی ہے. اچھا, اس کے اندر کیا ہوا یہ ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے پر جو ٹوٹل نیٹ ورک ہے وہ صرف 1250 MMCFD کا ہے. اچھا, ہونا ہی چاہیے تھا کہ 1250 MMCFD ہمیشہ مینٹین رہنا چاہیے. یہ مینٹین نہیں رہا, یہ اس وقت جو ہے 1250 MMCFD آگے کھڑا ہو گیا 930 کے اوپر. انہوں نے نیشنل گرڈ سے کچھ جو کمپنیز ہیں, کچھ فرٹیلائزر کمپنیز ہیں, کچھ اور ادارے ہیں, کچھ آئی پی پیز ہیں, ان کو ڈائریکٹ ایلوکیٹ کی ہوئے, ان کے کوٹے کے اندر سے ذرا سا بھی کٹ آف نہیں کرتے, اور سارا برڈن انہوں نے سوئی سدرن گیس کمپنی پہ ڈالا. اچھا, سوئی سدرن کے اندر جب بھی گیس کی کمی ہوتی ہے اس کا پہلا نشانہ وہ بنتا ہے سی این جی سیکٹر. وہ نہ تو سب سے زیادہ اس ٹائم پہ جو مس یوز کر رہا ہے گیس کو, وہ کر رہا ہے کیپٹیو پاور. کیپٹیو پاور کو گیس صرف اس لیے دی گئی تھی کہ جب پاکستان کے اندر بجلی کی جو پروڈکشن تھی وہ بہت کم تھی, تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے ٹربائنز لگائیں, ہم آپ کو گیس دیں گے, آپ اپنے گیس سے چلائیں. اس وقت تو پاکستان کے اندر جو بجلی ہے وہ زیادہ ہے ڈیمانڈ سے, جو ڈیمانڈ ہے ہماری اس سے زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے, لیکن ان کے کیپٹیو پاور بند نہیں کیا رہا, کیونکہ وہ بالکل کوڑیوں کی گیس لے کے اور بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. اگر یہی وہ بجلی کے الیکٹرک سے لیں گے تو ان کو مہنگی پڑے گی. تو یہ ایک طرح کا پورا مافیا کریٹ ہوا ہوا ہے جو کیپٹیو پاور کے نام پہ ہوا ہوا ہے. نشانہ صرف سی این جی سیکٹر ہے, پرائز بڑھانی ہے, سب سے پہلے ہماری بڑھائی جائے گی. پچھلے سال بلا کے جو سوئی سدرن گیس کمپنی تھی, باقاعدہ تھریٹ کیا گیا کہ جی آپ اگر آر ایل جی پہ نہیں آتے تو ہم آپ کو بند کر دیں گے. بند تو اس کے بعد بھی کیا گیا. اب مصیبت یہ کر دی ہے کہ جی اتنی ہائر کاسٹ کی آر ایل این جی جو پاکستان گورنمنٹ خرید رہی ہے, کتنے ڈالرز پہ آ رہی ہے آر ایل این جی؟ دیکھیں, جو ایوریج پرائس ان کی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے $15, جو کہ ہماری جو ہمیں جو اس وقت آر ایل این جی ہے وہ 125 روپے کی تو صرف آر ایل این جی ہے. اس کے اوپر 17% جی ایس ٹی اور 5% ود ہولڈنگ. جب جی ایس ٹی تو میرے خیال سے 5% نہیں ہوا کرتا تھا. نہیں, یہ جو لاسٹ بجٹری پروپوزل تھا اس کے اندر لاسٹ بجٹ کے اندر انہوں نے 5% سے بڑھا کے آر ایل این جی کے اوپر 17% کر دیا ہے. ایک اس کا امپیکٹ آیا, کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہیں اس میں. جی, کسٹم ڈیوٹی پہلے کچھ بھی نہیں تھی, 0% اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی تھی, جو کہ 5% کر دی گئی. وہ اس کی وجہ سے یہ 3 فیکٹرز کی وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھی ہے. ایک تو مہنگی آر ایل این جی, کسٹم ڈیوٹی کی 5%, اور جو جی ایس ٹی لگا, جی ایس ٹی 5% سے 17% کیا گیا اس وقت. اچھا, اس کا اس ٹائم پورے پاکستان میں واحد سی این جی سیکٹر ایسا سیکٹر ہے کہ جو یہ مہنگی ترین گیس لے رہا ہے. باقی سب کو انہوں نے سبسڈی دی ہوئی ہے. پنجاب کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو یہ چاہے $25 کی آر ایل این جی آئے, لیکن ان کو یہ دیں گے $6.5 کے اندر.
لیکن سی این جی سیکٹر کو کاسٹ ٹو کاسٹ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا انوار صاحب. جو صورتحال آپ نے دیکھ لیے, عوام کا اس میں موقف کیا ہوگا؟ کیونکہ ان دی اینڈ اس تمام تر جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ جو افیکٹ ہو رہی ہے وہ تو عوام ہو رہی ہے. اگر عوام کو فیول مہنگا ملے گا, ٹرانسپورٹر کو فیول مہنگا ملے گا, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام کی زندگیوں میں پڑتا ہے. کیا یہ صورتحال کچھ جائز بنتی ہے, آپ کو نظر آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. دیکھیں منیر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو معزز مہمان گرامی یہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی جو رائے دی ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, لیکن میں عوام کے درمیان جاتا ہوں اور میں عوام سے انٹرویو لیتا ہوں, عوام کے ویوز لیتا ہوں, لیکن وہ بڑے مختلف ہیں. وہ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ حکمران, وہ تو حکمرانوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ غریب تر ہو رہا ہے. گیس پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے آپ یقین کریں معاشی بحران پیدا ہو گیا, غریب آدمی اتنا پریشان ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں وہ تو ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں, وہ تو گلوبل سطح پہ حکومت کہہ رہی جی ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غریب آدمی کتنا متاثر ہے. میں تو ڈیلی پروگرامات کرتا ہوں اور عوام کے درمیان جاتا ہوں. مشرف کے دور میں سبسڈی دی جاتی تھی, اب کیوں حکومت سبسڈی نہیں دے پا رہی ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. غریب آدمی آپ یقین کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جس طرح پیٹ پالتا تھا اور کس طرح اس کو روزی تھی, اس کا سب سے بڑا جو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, گیس اور پیٹرول کی مہنگائی سے سب سے زیادہ وہ متاثر ہوا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک. اور اس کو سرائیور کرنا اور اس کو اپنا بچوں کے لیے روزگار کے لیے, دیکھیں مین چیز ہے اس کے پاس پیٹرول گیس. اب جب وہی مہنگی ہے وہ کیسے جائے گا اپنے بچوں کے لیے کام کرنے اور کیسے لے کے چلے گا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں, یہ جو بیٹھے ہیں سسٹم میرے معزز مہمان گرامی, یا میں حکمرانوں کے آگے فریاد کروں کہ کہوں. آپ یقین کریں جب میں عوام کے درمیان جاتا ہوں کہ وہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں, وہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کب کوئی مسیح آئے گا کہ شاید ہمارے لیے کچھ کر پائے گا. مسیح, کیونکہ ہر بار عوام تو ووٹ دینے کے لیے اسی امید پہ جاتی ہے کہ مسیح آ جائے گا. آپ یقین کریں کہ وہ میں جب جاتا ہوں تو میرے آنسو نکل جاتے ہیں جب میں ان کے حالات صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسیح آنے والا ہے جو تبدیل کر دے گا؟ کیونکہ پہلے جو پالیسیز تھی, سبسڈیز دی جاتی تھیں, تمام تر مراد دی جاتی تھی, لیکن اس وقت میرے خیال سے ڈالر کی قیمت کوئی 55-56-60 روپے کے حوالے سے تھی. جی. اور آج میرے خیال سے ڈالر 163-64 روپے تک آ چکا ہے, تو 170 ہو گیا. تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. معذرت سر میں ایک بار تبدیلی سرکار نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا انقلاب برپا کر دیں گے کہ ملک کے اندر کہ آپ سوچ لوگوں نے جی بند ہو گئی ہیں. دیکھیں ابھی یہ ٹرانسپورٹ کے یہاں بیٹھے میرے بھائی شاہ صاحب, میں جانتا ہوں ان کو, میں خود چیمبر آف کامرس کی رپورٹنگ بھی کرتا ہوں. آپ یقین کریں ہر سیکٹر متاثر ہے. ایسا نہیں ہے مہنگائی سے, معاشی بحران سے, ہر سیکٹر. ٹرانسپورٹ, یہ میرے سی این جی ایسوسیشن کے یہاں ذمہ داران بیٹھے ہیں, میں ان کے ساتھ بہت جگہ متفق بھی ہوں, یہ بھی بہت جگہ بے بس ہیں, یہ کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن آپ یقین کریں کہ اب عوام کہاں جائے, عوام یہ چیز نہیں سمجھتی. ٹھیک, عوام تو کہہ رہی ہے ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. پوائنٹ آ گیا شاہ صاحب, لیکن سوال وہیں پہ, پہلے کے دور میں سبسڈی دی جاتی تھی, مانا کہ معیشت ہماری کمزور ہوا کرتی تھی, لیکن ڈالر اس وقت بھی قابو ہوا کرتا تھا. آج کیا وجہ ہے کہ سبسڈی نہیں دے رہے پھر بھی ڈالر ہمارا اتنا طاقتور ہو گیا, روپیہ کمزور ہوتا چلا گیا؟ دیکھیں جی, میں ٹرانسپورٹ لیڈر ہوں, مجھے 47 سال ہو گئے ہیں لیڈری کرتے ہوئے. اب میں آپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤں, میں اینکر بن جاؤں؟ نہ کریں صاحب, یہ ظلم نہ کیجیے گا, بس یہ ظلم نہ کیجیے گا, بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے. یہی بات ہے نا, جس کا کام وہی ساجے, اور کوئی ساجے ٹھیک ہے بھائی. لیکن میری عمران خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے 22 سال انہوں نے جی جدوجہد کی ہے, انہوں نے 22 سال جدوجہد کی ہے ہمارا بیڑا غرق کرنے کے لیے. مجھے تو یہ سمجھ آتی, نو ڈاؤٹ ہی از آنیسٹ پرسن. چلیں جی, آپ ہماری کسی سے لڑائی نہیں, لیکن دیانتداری اور چیز ہے اور لوگوں کو کنٹرول کرنا اور چیز ہے. ملک کا پرائم منسٹر 22 کروڑ عوام کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ
جو ہم سمجھ رہے ہیں عوام کے طور پہ سمجھ رہے ہیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن. ہم ووٹر سپورٹر تو کسی کے ہوتے ہیں, لیکن بھائی آپ ان کو لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا چھوڑ دیں, ان سے کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. ارشاد صاحب معذرت 22 کروڑ سال کے تو وزیر اعظم ہے نا عمران خان صاحب, دیکھیں اتنی میں کہتا ہوں نا بھائی 22 کروڑ کے اتنے تو موقع کسی اور نہیں دیتے. دیکھیں خان صاحب کی حکومت میں کتنی بار وزارتیں تبدیل ہوئی, ایک ایک کر کے سب کو موقع تو دیا جا رہا ہے. مجھے بھی وزیر ٹرانسپورٹ بنا دینا چاہیے یا وزیر مواصلات. اہلیت تو میری بھی ہے اللہ کی مہربانی سے. آپ لوگ کہتے ہو جی اب ماشاءاللہ, تو ماشاءاللہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ یار مجھے بھی ایک چانس دے دو. چلیں موقع دینے کی بات کریں گے, لیکن سی این جی کے اوپر سے کچھ اور ذرا معاملات ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو پوشیدہ ابھی تک ان کو منظر عام پہ لایا نہیں گیا, اس کے اوپر بات کریں گے. چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی ابھی بات ہو رہی ہے سی این جی کے حوالے سے. کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر سے پردہ اٹھانا باقی ہے, کیونکہ سی این جی میں جو پرائس میکانزم ہے وہ کیا ہے آج تک کسی کو نہیں پتا چلا. اور ابھی اگر ہم اس وقت پیٹرول اور سی این جی کے اندر ہی الجھے رہیں گے, پھنسے رہیں گے, تو ہمارے یہاں الیکٹرک کار پالیسی جو آ رہی ہے, الیکٹرک وہیکل پالیسی آ رہی ہے, وہ کیسے ہو سکے گی؟ آج جس ملک میں جو کہ اپنی سی این جی اپنی گیس پروڈیوس کر سکتا ہے, وافر گیس کے ذخائر ہیں, وہاں پہ سی این جی کا یہ عالم ہے, تو کیا کل کو جب الیکٹرانک گاڑیاں آئیں گی تو بجلی تو ہمارے ملک میں ویسے ہی ناپید ہے, تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ شعیب صاحب ذرا فرمائیں تو یہ میکانزم کیا ہے پرائسنگ کا, اور یہ کب سے اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے؟ جی دیکھیں جی, ہماری جو سی این جی انڈسٹری ہے, پہلے میں تھوڑا سا پرانی بات آگے کر لوں. شکر الحمدللہ تھا, یہ اعزاز حاصل ہے سی این جی انڈسٹری کو کہ سی این جی کا جب بوم آیا تو پوری دنیا میں, انٹائر ورلڈ میں پاکستان نمبر 1 پوزیشن پہ آ گیا سی این جی یوز کرنے کے لیے گاڑیوں میں. یہ ایک پاکستان کا اتنا بڑا اعزاز تھا کہ یہ مطلب بڑے فخر سے ہر جگہ بتایا جاتا تھا کہ جی پوری دنیا میں, باقی چیزوں میں تو پاکستان ماشاءاللہ ویسے ہی تھا, مگر اس میں نمبر 1 پوزیشن پہ آ گیا. ہم بھی بڑے اپنے آپ میں جو ہے نا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم ایسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں جس نے پاکستان کو اتنا بڑا نام دیا. اس کے بعد سڈنلی معاملات چینج ہوتے ہیں, جی گیس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, ڈمکانا نہیں ہے, اور لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی. اور کچھ مخالفین جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ گیس اس سیکٹر کو دی جائے, اصل میں کہانی وہاں سے شروع ہوئی. وہ پاکستان کے خیرخواہ پتہ نہیں ہے مگر ہماری انڈسٹری کے خیرخواہ نہیں تھے. وہ چاہتے تھے جو گیس یہ لوگ یوز کرتے ہیں وہ لوگ یوز کریں. ہم اپنے پیک آور میں صرف اگر سندھ کی بات کرتے ہیں تو 86 سے لے کے 90 MMCFD گیس پر ڈے ہم یوز کرتے تھے اپنے پیک ٹائم میں. صحیح. آج وہ صرف زوال پذیر ہوتے ہوتے صرف 14 سے 15 MMCFD گیس پہ ہم آ گئے ہیں کنزمپشن پہ. وجہ کیا ہے؟ جب ایک کاروبار کو آپ چلنے ہی نہیں دو گے, جس کا پتہ ہی نہیں ہے, سو رات کو 10 بجے ایک ای میل آئے گی کہ کل سے آپ غیر معینہ مدت کے لیے بند. لیکن شعیب صاحب سوال تو یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یوزیج کم ہو گیا, کیا یوزیج کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذخائر کم ہو گئے یا ان ذخائر کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا؟ سوال عوام یہ جاننا چاہتی ہے اس وقت. لیکن جی یقینی طور پہ ہم تو صرف گیس ہمیں ملتی ہے, اس کو ہم کمپریس کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں. جب ہمیں گیس ہی نہیں ملے گی اور ہمیں بند کر دیا جائے گا پورے سیکٹر کو, تو کہاں سے چلے گا؟ لوگ سر کتنے دن ویٹ کریں گے؟ غریب آدمی کا فیول ہے. کوئی پراڈو میں, لینڈ کروزر میں یہ تھوڑی استعمال کرتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوتا تھا, رشکا میں, ٹیکسی میں, اور پرانی گاڑیوں میں سر یہ یوز ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی لاکھ 1.5 لاکھ روپے والی گاڑی میں. جب ان کو آپ 1.5 لاکھ والی گاڑی تو اب کہیں بھی نظر نہیں اب نہیں ہوتی نا سر, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ایف ایکس ہے سر, ایف ایکس ابھی بھی ملتی ہے, مہران ملتی ہے. آپ ڈیفینس والے شو روم سے لیں گے تو اتنے کی ملے گی. ابھی بھی سر 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں ملتی ہیں. اور وہی لوگ سی این جی یوز کرتے تھے. جس کے پاس اچھی ایگزیکٹو گاڑی ہے سر, وہ پیٹرول ہی ڈالتا ہے. وہ اپنی لاکھوں کی گاڑی لین میں کیوں میں کیوں کھڑی کرے گا؟ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. مگر اب آپ دیکھیں نا شوئی قسمت کہ نہ ہم پیٹرول پورا کر سکتے ہیں. آج آپ سی این جی سیکٹر کو تالا لگا دیں, پیٹرول نہیں پورا ہوتا. زیر مبادلہ کے مد میں کتنا کچھ بچا لے یا کرتے ہیں اگر آپ سی این جی کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس سیکٹر کو بند کر دیا جاتا ہے نا, تو اگلے 6 مہینے میں پاکستان کو تقریباً $90 ارب کا پیٹرول امپورٹ کرنا پڑے گا. مزید ان کو ان کے اوپر زر مبادلہ ایڈ ہو جائے گا. اگر میں کہتا ہوں اس میں سے 50% سبسڈی سی این جی سیکٹر کو دے دی جائے تو یہ ریٹ پھر $100 ہو جائے گا.
अभी जो प्राइस है, अगर मैं पूछूं तो डीजल के मुकाबले सीएनजी का प्राइस क्या रेशो है? बहुत महंगी है सर, डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, सीएनजी महंगी है, आरएलएनजी जो है वो महंगी है क्योंकि महंगे सौदे किए गए, महंगी जगह से मंगवा रहे हैं। लेकिन हम तो अक्सर हुकूमती नुमाइंदों को सुनते रहे कि उन्होंने इस वक्त आरएलएनजी के जो सौदे किए, मुआहदे किए, वो गुज़िश्ता हुकूमतों से बहुत बेहतर किए, बल्कि गुज़िश्ता हुकूमतों के मुआहदों में भी उन्होंने खामियां गलतियां निकाल के उनको भी बेहतर किया। सर खामियां गलतियां जब निकालते थे ना, अभी उन्हीं लोगों से आप पूछे, वो मुंह छुपाते फिरते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इतनी महंगी एलएनजी खरीदी। अब वो कहते हैं कस्टमर को पास ऑन कर दो जी, क्या है, बस नहीं मिल रही थी, हालात वाक़यात ऐसे थे। अब सिचुएशन चेंज है सर। अब वही अफराद जो कि धड़ल्ले से कहते थे कि इसने इतनी महंगी ली, गवर्नमेंट ने फलाना किया, ढमकाना, अब वो सब के सब आपको मुंह छुपाते फिरेंगे। नहीं तो आप ले लें पेपर पे किसी को भी। समीर साहब जरा ये तो बता दें, ये जो बात करें शुएब साहब कि आरएलएनजी के जो मुआहदे किए गए, महंगी सीएनजी, महंगी आरएलएनजी खरीदी जा रही है, क्या अभी महंगी खरीदी जा रही है या पहले महंगी खरीदी जा रही थी? देखिए, साबका गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया था कतर के साथ $13.35 का, जो 13.35% का जो ब्रांड का प्राइस होगा, ठीक है, वो है 15 साल के लिए। इस वक्त तो समझ लें कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वही हमारी प्राइस को रोक के रखा हुआ उसी कॉन्ट्रैक्ट ने, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है इस टाइम पे, वो बिल्कुल एंड में आके फैसला करती है कि जी उसको सितंबर के लिए अगर कार्गोस मंगाने हैं तो वो 30 या 31 अगस्त को आके फैसला करती है। उस चक्कर के ना उनको वो जो 13% का मुआहदा जो इनको बहुत बुरा लगता था, उसके मुकाबले में इन्होंने आखिरी मुआहदा किया है 25.96% के ऊपर, जो कि क्रूड का बनता है, जो जिसकी प्राइस अगर आप करें तो तकरीबन $20 के करीब के प्राइस। लेकिन ये प्राइसिंग इसलिए तो तब्दील की गई थी क्योंकि कुछ अरसे कबल हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत कम थी। पेट्रोलियम प्राइसेस कम थी, लेकिन मसला आरएलएनजी के अंदर है इस टाइम पे मिसमैनेजमेंट का। ठीक है कि जी आप 4 महीने पहले अगर कार्गोस बुक करते हैं तो आपको एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर एक अच्छा रेट प्राइस मिल जाती है। जब आप बिल्कुल एंड मौके पे आके करते हैं स्पॉट प्राइस के ऊपर, तो जो दुनिया के अंदर जो सप्लायर्स बैठे हैं उनको पता होता है कि जी अब तो इनकी मजबूरी बन गई है, अब तो हम जो इनको प्राइस देंगे इन्होंने लेना है। और वही जो 13.35 पे आप वहां से ले रहे थे कतर से, जो कि बहुत बुरा लगता था, वो आज की तारीख में $25.96 के ऊपर किया गया, 25.96% पे किया गया, जो दुनिया का महंगा तरीन कार्गो बिका है। सही। ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे जो वजह है वो है मिसमैनेजमेंट। सीएनजी, मैं फिर कहूंगा कि सीएनजी वाहिद है कि जो कि भुगत रहा है इस चीज को, बाकी कोई सेक्टर नहीं भुगत रहा। ठीक हो गया, लेकिन रिसाज साहब जरा ये तो बता दें, अगर सीएनजी बंद हो जाती है तो सीएनजी का एक सबसे बड़ा कंजम्पशन, अगर कराची की तक मैं कम से कम बात करूं तो मिनी बसों में और बसों में हुआ करता है, ट्रांसपोर्टर जो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये तो नहीं है कि ट्रांसपोर्टर को खत्म कर दिया जाए? क्योंकि हो सकता है कि वफाक और सूबे कुछ नए मंसूबे मुतारिफ करा रहे हो बसों के हवाले से। देखिए जी, पहले तो ट्रांसपोर्टर्स को कराची में 2006, 7, 8 के बाद वो चिंची रक्षा के नाम से एक इलीगल गाड़ी आई, जो मोटरसाइकिल पे उसकी बॉडी रख दी गई और कोई उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, कुछ उसने असर डाला। उसके बाद हमारे ये 2-3 सीटर रिक्शे जो हैं इनको 8-10 सीटर चलाया जा रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस और इदारे मिलके ये कर रहे हैं। लेकिन माज़रत साहब, मैं आपकी बात कता कलाम कर रहा हूं, फिटनेस सर्टिफिकेट तो मैं नहीं हमारे पास भी नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगा, जो आप बात कह रहे होते हैं ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल वो कम अज कम इतना तो था, कभी एक्सपायर हो जाता है हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के देखें, किसी मुल्क की मैशत, शहर की मैशत के लिए बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, या किसी मुल्क में भी जाएंगे, फॉरेन कंट्री में भी, बल्कि फॉरेन कंट्री में तो आप इंग्लैंड में या अमेरिका या दूसरे मुल्कों में, वहाँ तो ये हो गया कि रश की वजह से कारें घर पे खड़ी कर दी जाती हैं और ट्रेन पे या बस पे सफर होता है। अब ये कहानी यहाँ लेके आ जाते हैं इस तरह की, हम वहाँ गए थे जी, वहाँ ने देखा था। अब जैसे बिजली की गाड़ी की एक बस चली है कराची में, या एक बस काफ़ी है हमारे लिए? नहीं तो आ रही है ना अभी बस, अल्लाह करे। देखिए जी, मैं वेलकम करता हूँ। एक तो मेरे साथ मुसीबत ये है, जब कोई प्रोग्राम कोई भी कर रहा होता है बैठ के, एक जी ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो जो हमें आने नहीं देते आगे, वो ट्रांसपोर्ट माफिया ये बैठा हुआ हमारा बेड़ा गर्क हो गया, यार अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ, कोई गाड़ियां लाओ, मैं उन गाड़ियों में मैं भी हिस्सेदार बनूं और मैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर हम अभी गाड़ियां ले आएंगे तो आप लोग नहीं चलने दिया करेंगे। ये साबित करें। देखे ना जी, आद कंगन को आरसी किया तो चाह रहे शायद। नहीं, मेरी बात सुने, ये तो मेरे से में तो ये भी बात आती है जी, सर्कुलर रेलवे भी फेल करने वाला मैं ही हूँ, जबकि उसमें कोई आदमी टिकट लेता ही नहीं था।
उस पर कोई आदमी टिकट नहीं था, मैं गवाह हूँ इस बात का। जब चीज़ गवर्नमेंट चल रही है सर, शेख नहीं, रशीद साहब मैं काम यू कर आर रहे टू हैं। यंग माय सन, आप मैं उस वक्त तो आपने सुना होगा ट्रेन इसका ट्राम का ना, जी, जी, सुना है। आपने ट्राम का सुना होगा, सुना है, और सरपुर रेलवे अयूब खान के दौर से चली थी। तो ये गवर्नमेंट जहाँ भी होती है वो अदारा इसलिए कोलैप्स होता है कि वहाँ देखिए हम प्राइवेट है ना, हम बुढ़ी गाड़ियां चला रहे हैं, हम अपनी रोजी समझ के। पहले तो हमारा मसला ये है कि नेशनलाइजेशन जो है मुल्क का बेड़ा गर्क करती है, वो हमने बैंकों को दूसरी चीजों को करके देख लिया। अब सूरत हाल ये है कि मैं कहता हूँ कि नासिर हुसैन शाह साहब ने हमारी मीटिंग भी बुलाई, गाड़ियाँ 6000 लाने का प्रोग्राम था। उसके बाद ओवैस कादिर शाह अच्छे वजीर हैं हमारे, नासिर शाह तो मेरे ख्याल से 2016 से फरमा रहे हैं गाड़ियां आ रही हैं। जी जी, हर बार 3 महीने डेडलाइन। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब ने तो खैर हमारी बड़ी मीटिंग्स कराई, मुजारबा के साथ भी, सिंध बैंक के साथ भी, ये समझ के कि यार यही लोग चला सकते हैं। मैं अब अवैस कादिर शाह साहब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छे वजीर हैं, ये हमारे बरखुदार हैं, मुझे तो हर आदमी रिस्पेक्ट देता है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी सुनो भी, भाई हमें कर्जों पे आप गाड़ियाँ दे दें। वो था उस पर इक्विटी थी 10% और 90% गवर्नमेंट देगी, उस पर मार्कअप भी नहीं होगा। ये सारी बातें करने के बाद अब जो जितने भी मंसूबे आ रहे हैं उसमें हमें कोई पता नहीं है क्या नहीं हो रहा। अगर लगता मुझे यही है कि वो गाड़ियां हम देखें, नअब्दुल्ला खान एडवोकेट साहब ने CNG की गाड़ियां चलाई थी, चाइना से आई थी, वो फेल हो गई। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने कोई 50 बसें चलाई थी, बड़ी अच्छी, जो बड़ी अच्छी सर्विस थी उनकी, वो भी खड़ी हो गई। पीपल्स पार्टी में जो चलाई थी पीपल्स बस सर्विस। जी जी, उसके बाद फिर 20 गाड़ियां और आई। मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि मैं ये ऑफर करता हूँ इस बात के लिए कि पहले ऐसा होता रहा कि जी आपने नई गाड़ी लाए हैं, आपने 2 साल बाद उठा के दूसरे शहर में ले गए। आप कराची के लिए एक पैकेज मंगाएं करें और उस पैकेज के तहत गाड़ियां लाई जाए। मैं कहता हूँ 10 साल तक वो गाड़ी किसी और शहर में जाने की इजाजत ना हो, यही चलें, सर्विस करें। लेकिन बड़ी गाड़ियां मंगाएं आप, और अल्लाह करे अगर गवर्नमेंट के पास ये मंसूबा है कि गाड़ियां ला रहे हैं, गाड़ी मंगा के चलाएंगे किस पे? CNG महंगी है, पेट्रोल पे चलाएंगे? ये तो खैर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बिजली पे चल जाएंगे? बिजली पे भी हो, जैसे शेख भाई ने बताया कि फिर उसका बैटरी चार्ज करने का ये सिस्टम है, बड़ी बड़ी मुसीबत है। देखिए मैं यही कहता हूँ कि अब यार पाकिस्तान में बैठ के स्विट्जरलैंड के और इंग्लैंड की बातें ना करें। हम जिस तरह पाकिस्तानी हैं, जो हम गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल पे ही चला सकेंगे, CNG पे ही चला सकेंगे, गाड़ियाँ हमारे हवाले करें, ला के हमें किस्तों पे दें, इंशाल्लाह ताला हम बेहतर सर्विस देंगे। ये गाड़ियाँ भी बुढ़ी हैं, जो कह रहे थे बाबे चल रहे हैं 60 साल के, मैं कल जवान भी दुता ना यार, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे समुद्र में मैं बुढ़ापे में तो अच्छी बातें कर रहा हूँ। माशाल्लाह अभी भी काफी जवान और तंदुरुस्त और अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी दे। अनवर साहब, लिहाजा हमें एतमाद में लें सूबाई गवर्नमेंट, और हम इंशाल्लाह उनके साथ हेल्प अनवर साहब, ये एतमाद की जो जिक्र कर रहे हैं, एतमाद बहाल कैसे होगा? क्योंकि एक जानिब सूबाई हुकूमत है, मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि उसका कोई इरादा है, क्योंकि ट्रैक जो बना है 4-5 साल हो गए, उस ट्रैक में भी जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा खराब नजर आती है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स हैं, एक जानिब CNG के एसोसिएशन खड़ी हुई नजर आती है, कहीं भी हम आंगी नजर नहीं आती। ये एतमाद बहाल कैसे होगा? ना कोई कर्ज देने के लिए तैयार है, ना कोई बस देने के लिए तैयार है, आखिरी में आवाम बस जाएगी। देखें, सबसे बड़ा जो मसला है ना मुनीर साहब, वो सबसे बड़ा मसला है आवाम को रिलीफ देने का। अब आवाम कैसे भरोसा करे? मुनीर साहब, 74 सालों में ये जितने भी हुक्मरान आए, चाहे फेडरल में हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट में हो, उन्होंने वादे जरूर किए कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, और ये भी उनको यकीन दिलाया, और इसी बात पे उन्हें वोट लिए, और उसी बात पे वो उन्होंने पूरा सेटअप खड़ा किया। लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला। आवाम तो 74 सालों में मैं ये देख रहा हूं कि कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली सरकार जरूर आ गई, लेकिन उनको बेचारों को वो आज भी वैसी है, और बाकायदा और नीचे की तरफ जा रहे हैं वो। मैं नहीं समझता कि शायद कुछ तब्दीली आ जाए, कोई करिश्मा हो जाए, अलमिया कोई करिश्मा। आपने ये बात की तब्दीली की, या कोई मुझसे भी सवाल किया था, आगे से शायद बात कोई और होगी। अब आप ये बताएं, मुझसे भी मुनीर भाई ने ये कहा कि मसीहा कब आएगा, आप भी बताएं, हम सब बताएं, मसीहा कहाँ है? मसीहा तो नजर आता नहीं। हर आदमी, जो ऐसे आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, हर आदमी को वोट देते हैं मसीहा समझ के, लेकिन वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है वो हुकूमत। लेकिन अल्लाह की सरकार तो किसी और तरफ लगी हुई है, वो इस तरफ नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये इनके, देखें, इनके जो तहफुजात हैं और जो इन्होंने अपनी राय का इजहार किया है शाह साहब ने और शेख साहब ने,
اور انہوں نے یہ صحیح ہے اپنی جگہ, یہ بھی صحیح ہے, لیکن حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے والے لے گئے, انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی, اب ہم اس کو سرائیور کر رہے ہیں. لیکن اس غریب عوام کہاں جائے؟ وہ جو صبح نکلتا ہے کام پہ, اس کو تو سی این جی پیٹرول چاہیے, اس کو تو سب چیزیں چاہیے, لیکن اس کی سوچے تو ختم ہے. نکلنے والے کو تو صبح نوکری چاہیے, جو فی الحال دستیاب نہیں ہے, کیونکہ آج پاکستان میں بہت بڑی آبادی کو ان ایمپلائمنٹ کا سامنا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ غریب تر ہو رہا ہے اور بہت زیادہ. سمیر صاحب, اگر صورتحال یہ رہتی ہے, دو باتیں میں کہنا چاہوں گا آپ سے. پلیز آپ کرتے ہیں. ایک تو آپ نے جیسے سوال کیا کہ پاکستان کے اندر گیس کا جو وہ ہے ریزروز ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں, ریزرو نیچے جا رہے ہیں, اسی لیے تو RLNG منگوائی جا رہی ہے باہر سے, اور مزید جو ٹرمینلز ہیں وہ لگ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ RLNG منگوا کے اس گیس کی کمی کو پورا کیا جائے. لیکن سمیر صاحب سوال تو یہی ہے نا کہ اگر ریزروز نیچے جا رہے ہیں تو کیا کسی نے اسٹیمیٹ نہیں کیا تھا سے 10 سال قبل کہ ہمارے پاس کتنے سالوں کے ریزروز موجود ہیں, اور اگر جب لائسنس دینا تھا CNGs کو اور CNG مالکان کو بولنا تھا کہ آپ CNG کی طرف آئیں, تو اس وقت یہ نہیں سوچا گیا کہ 10 سال تک یہ انڈسٹری سروائیو کرے گی, اس کے بعد اس انڈسٹری کو بند کرنا پڑے گا؟ جناب یہ جو اسٹیمیشنز ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر, یہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے آپ نے پچھلی گورنمنٹ, اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے سنا تھا کہ جی باہر سے $200 ارب آئیں گے, 100 ارب IMF کے منہ پہ مار دی جائیں گے, 100 ارب سے ملک چلایا جائے گا. یہ اسی طرح کے اسٹیمیشنز ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سارے اسٹیمیٹ اگر صحیح تھے بھی تو کیپٹیو پاور کو جس طریقے سے گیس بے دریغ طریقے سے دی گئی, انہوں نے سب سے زیادہ بربادی کی ہے گیس کی. اچھا دوسری بات یہ کہ ہے نا ہماری پرائسنگ کے اندر اس ٹائم جو ہمیں RLNG پڑ رہی ہے تقریباً 125 روپے کی RLNG, اس کے اوپر جو دیگر ٹیکسز ہیں وہ 27 روپے کے قریب ٹیکسز ہیں, تو یہ ہوگا 152 روپے, اور 20 روپے کے قریب, 20 سے 22 روپے کے قریب ہمیں الیکٹریسٹی 1 kg کے لیے چاہیے ہوتی ہے کہ جو کنزیوم ہوتی ہے. تو ہماری جو اس وقت کاسٹ بن رہی ہے RLNG کی, جو CNG ہم بیچ رہے ہیں وہ بن رہی ہے تقریباً 174 روپے, تو اسی وجہ سے 180 روپے بک رہی ہے. لیکن لاسٹ جو 3 منتھس ہیں, لاسٹ 3 منتھس کے اندر جو پرائس چل رہی تھی وہ چل رہی تھی 153-54 روپے, لیکن ہم اپنی جیب سے لاس کر کے تمام CNG اسٹیشنز والے صرف اپنے جو کسٹمر ہے اس کو, کہ وہ کسٹمر ٹھہرا رہے CNG کے اوپر 150 روپے پہ چلا رہے تھے, اور تقریباً ہر اسٹیشن نے سندھ کے اندر 5 سے لے کے 7 لاکھ روپے تک پر منتھ لاس کیا ہے. میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ کم قیمت پہ بھی کسٹمر کو, جیسے ہم 5 سے 7 لاکھ روپے لاس صاحب ایک مہینے میں CNG کتنے لاسٹ, اگر ایک مہینے کی بات کی جائے, 3 مہینے کی بات کی جائے, تو CNG کتنے دن اویلیبل رہی ہے؟ اس کا سر کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ لاسٹ منتھ میں تو میرے خیال میں 20-22 دن اویلیبل رہی, 7-8 دن بن رہی, مگر اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ابھی رات میں 10 بجے 11 بجے ای میل آتی ہے کہ صبح سے آپ کی CNG اسٹیشن بند, تو آگے ابھی یہ لیکن صورتحال آپ لوگ سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ صورتحال تو خراب ہے, اس کا کوئی تو حل نکلنا چاہیے. دیکھیں صحیح سردیوں کی صورتحال ہے, اب سردیاں آنے دیں. اگر آپ کے گھر میں چولہا گیس سے چل گیا نا تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین پاکستانی ہوں گے. لیکن کیا وجہ ہے شعیب صاحب, جب CNG کے پریشر میں کمی آتی ہے سب سے پہلے CNG اسٹیشنز کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ سر میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ ہمارے بہت سارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ گیس پہ دعوے دار ہیں, گیس یوز کرتے ہیں, وہ ہم سے بہت طاقتور مافیا ہے. مافیا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, جوائنٹس ہیں سر جو گیس یوز کرتے ہیں. اتنے بڑے سیکٹر ہیں, کیپٹک پاور ہے, فرٹیلائزر ہے, یہ سر دیکھیں واحد پاکستان میں معیشت میں اضافہ کر رہے ہیں آپ لوگ. سر یہ معیشت میں اضافہ سر گیس سے بجلی بنانا پاکستان کے علاوہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. فرنس آئل سے بجلی بنتی ہے, ہائیڈرل سے بنتی ہے, پانی سے بنتی ہے. یہاں صرف اور صرف گیس سے بنتی ہے کیونکہ سستا ہے, سبسڈی ملتی ہے, سستی چیز مہنگی خریدتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان گیس, اور ان کو سستی دے دیتی ہے تاکہ بجلی بنا دو. یہ سر یہ مطلب وہاں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے اور آپ لوگ کو نہیں دی جا رہی. ہمیں تو سر دیکھیں اتنے بڑے پاکستان کے ادارے ہیں, PIA ہو گیا, اسٹیل مل ہو گیا, سارے بیٹھ گئے, سب کو گورنمنٹ نے اون کیا, ریاست ہے سر. اگر صورتحال ایسی رہی, فائنل کمنٹ دیتے ہیں, اگر صورتحال ایسی رہی تو CNG کا خاتمہ کتنے عرصے میں ہو جائے گا؟ میرے خیال میں سر یہاں سے نکلتے ہی ہو جائے گا. CNG کے سیکٹر کا خاتمہ ہو چکا ہے. ہم نے AG سینٹر کھول لیے ہیں سر, ہم اپنی جیب سے پیسے لگا کے لوگوں کو دے رہے ہیں اس انتظار میں کہ شاید کچھ ہو جائے. CNG سیکٹر کا خاتمہ ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ارشاد صاحب آپ کا بالخصوص بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اپنے ہمیں وقت دیا. لیکن یہ جو صورتحال اس وقت جو نظر آ رہی ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ عوام کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. CNG کا بند ہونا, CNG کا ختم ہونا, یہ ویسا ہی ہے کہ مشکلات کو مزید بڑھایا جائے, خاص طور پہ
उस तबके के लिए जो कि ऑलरेडी मुश्किलात में घिरा हुआ है। सीएनजी का इस्तेमाल जिस तरीके से शुएब साहब फरमा रहे थे कि ज्यादातर वो लोग करते हैं जो कि मुतवस्सित तबके से, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, और अगर यहां पे इसको महंगा कर दिया जाता है या इसको बंद कर दिया जाता है तो इसका असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी तबके पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है, इसका असर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत हद तक आपे से बाहर हो चुकी है, बिल्कुल भी इस पे कंट्रोल नजर नहीं आ रहा, और सूरत हाल ऐसी ही रही तो ये महंगाई में मजीद इजाफा करेगा। आज की करंट अगर बात करूं तो आज अशिया खरदनोश की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासतौर पे पेरिशेबल आइटम्स की बात करें जो कि सब्जी मंडी से, खेतों से वहां हमारे शहरों में आते हैं, हमारे घरों तक पहुंचते हैं, इसमें बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है, जो कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ना सिर्फ इन्फ्लेशन के नंबर को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, बल्कि डॉलर और रुपए के हवाले से जो तवाजुन बिगड़ा हुआ नजर आता है, ये मजीद बिगड़ता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हुकाम बाला से भी उम्मीद करते हैं कि वो इस इशू के ऊपर संजीदगी से गौर करेंगे और एक बेहतर हिकमत अमली के साथ हमारे मुल्क में जो मौजूद मसाइल हैं उनके लिए कुछ पॉलिसी बनाते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपका प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।